السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اس کہانی کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ بیلونس کو لے کر وہ آگے سمندر کی طرف سیر کے لیے جا رہی تھی۔ اس بوٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بوٹ کے ساتھ بڑی ویل آئی اور اس نے اس کے ساتھ بہت برا ماجرا کیا، جس کے سبب وہ بوٹ بھی تباہ و برباد ہو گئی اور وہ بیلونس جن کے پیچھے وہ ویل آئی تھی وہ بیلونس بھی سمندر میں ڈوب گئے۔ جب سمندر میں گرے وہ بیلونس تو پھر کیا ہوا؟ صرف ویل ہی نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ایک ڈالفن جو فش تھی وہ بھی اسے دیکھ رہی۔ ڈالفن فش نے کیا کیا کہ ڈالفن فش اب ان بیلونس کی طرف لپکی۔ جب لپکی تو پھر ہم ادھر ہی ساحل سمندر پر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ڈالفن فش نے وہ بیلونس، جو بیلون ایک گرا تھا، ان میں سے ایک بیلون کو اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے منہ کے اوپر لیا اور اسے سمندر کے اوپر اچھال دیا۔ اور وہ ہمیں دیکھنے میں ایسے محسوس ہوا کہ وہ ہمیں دکھائی دینے والا ایک حرف جو کہ نام رکھتا ہے زا کا، اس طرح کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زا کی طرح کی وہ ڈالفن مچھلی، ڈالفن فش جو اپنے اوپر، اپنے منہ کے اوپر ایک بیلون کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ اس زا کی طرح کی ہمیں لگ رہی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زا ادا کہاں سے ہوتا ہے، اس زا کا گھر کون سا ہے۔ آئیے چلتے ہیں زا کے گھر کی طرف۔ زا ادا ہوتا ہے آپ کی زبان کا اگلا کنارہ، اگلا سرا، جب آپ کے دانتوں کے، نچلے دانتوں کے نچلی جڑ کے ساتھ جا کر ٹچ ہوگی۔ آپ کی زبان کا اگلا کنارہ جب آپ کے نچلے دانتوں کی جڑ میں جا کر لگے گا تو آپ کا حرف زا ادا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ زا کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اب یہ حرف جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ حرف ایک سیٹی والا حرف ہے کہ جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت ایک زور سے، جیسے سیٹی ماری جاتی ہے ویسے اسے ادا کرتے وقت ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو سیٹی کے مشابہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا نام ہم نے سیکھ لیا، اس کا نام ہے زا۔ اس کا نام کیا ہے؟ زا۔ تو اس کی آواز ہم آتے ہیں اس کی آواز کی طرف کہ اس کی آواز کیا ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ اس کی ساؤنڈ کی طرف چلتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ ادا کرتے وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حرکت یا کوئی ضرب اس کے اوپر لگائی جائے گی تو اس کی آواز یا اس کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زا اس کی ساؤنڈ ہے۔ کیا اس کی ساؤنڈ ہے؟ جب اس کے اوپر حرکت لگائیں گے وہ زبر کی ہو، یا اس کے نیچے حرکت لگائیں گے وہ زیر کی ہو، یا اس کے اوپر پیش کی حرکت لگائیں تو ہر ایک کی ساؤنڈ علیحدہ علیحدہ سے آئے گی۔ زبر کی ساؤنڈ اس کی زا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ زا۔ اور اس کی زیر کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ زی ہوگی۔ جیسے انگلش میں ہم الفابیٹکس پڑھتے ہوئے آخری حرف زیڈ جو ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ ادا کرتے ہیں، اس کی ساؤنڈ بھی اسی حرف کے مشابہ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ زی۔ اور وہ کون سی ہے؟ زی۔ اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ زبر لگائیں تو زا ہوگی، زیر لگائیں تو زی ہوگی۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آتا کہاں کہاں پر ہے۔ یہ حرف شروع میں بھی آتا ہے اور یہ حرف آخر پر بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ حرف علیحدہ سے بھی آتا ہے اور یہ حرف درمیان میں آئے یا آخر پر آئے تو ایسے ہی لگتا ہے یہ حرف جو ہے یہ آخر پر آتا ہے، درمیان میں دونوں بازو کھول کر شامل نہیں ہوتا۔ تو زا جب شروع میں آتا ہے تو اس کی مثال، اس کی ایگزامپل کیسے ہوگی؟ اس کی ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ہے، وَزَرَ۔ اگر یہ آخر پر آئے تو وہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ اس شیپ کا ہوگا کہ اس نے ایک بازو اپنا کھولا ہوا ہوگا۔ تو اس کی مثال کیسے ہوگی؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نزل، نزل، نزل۔ ہم نے مثالیں بھی سیکھ لی، ہم نے آج جو حرف سیکھنا تھا وہ بھی سیکھ لیا۔ ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نے سیکھا کہ زا ادا کہاں سے ہوتا ہے، ہم نے سیکھا کہ زا کی ساؤنڈ کون سی ہے، ہم نے سیکھا کہ زا آتا کہاں کہاں پر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔